بیان حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب قاسمی، استاذ حدیث جامعہ اسلامیہ عربیہ خادم الاسلام ہاپوڑ، میں حضرت والا سے ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں حضرت اپنے خطاب سے ہم لوگوں کو نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات شروع کرنے سے پہلے خاص طور پر یہ حضرات جو ادھر ادھر کھڑے ہیں ان سے درخواست ہے کہ کچھ کرسیاں خالی ہیں درمیان، ہمارے اکابر یہاں تشریف فرما ہے۔ بیلنا کی خصوصیت ہے، ہمارے اس علاقے کی خصوصیت ہے کہ یہاں اپنے علماء کا، اپنے بڑوں کا بہت احترام کیا جاتا ہے۔ اس ادب کی بقا ضروری ہے۔ آپ حضرات محبت کا ثبوت پیش کریں اور جو ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں بیچ میں جو کرسیاں ہیں اسے پر کر لیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا وإمامنا وشفيعنا ومشفعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار
وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر طور ہو جانا۔ اس اجلاس کے صدر محترم، ہم سب کے مخدوم و مکرم، ہم سب کے مربی حضرت اقدس حضرت مفتی عبد الرحمن صاحب دامت فیوضہم العالیہ، دیگر قابل صد احترام موقر علماء کرام، مہمانان عظام، بیلنا کے نوجوانوں، بزرگوں اور دوستوں، آپ نے سب سے پہلا خطاب، انتہائی واقعی خطاب، پرمغز خطاب، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے حضرت مفسر قرآن حضرت مفتی رفاقت صاحب دامت برکاتہم، استاد حدیث و فقہ دارالعلوم وقف دیوبند کا سماعت کیا۔ حقیقت یہ ہے، اگر ہم لوگ اس بیان پر عمل کر لیں تو یقیناً ہمارا یہاں موجود رہنا اور ہمارا یہاں آنا کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے بعد صرف ایک ہی جذبہ ہے جو پائیداری کا رہ جاتا ہے، عمل کے اندر دوام اور استقلال کا رہ جاتا ہے۔ یقیناً ہم سب کے دلوں کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جو دین کی باتیں سماعت کی ہیں، سنی ہے، ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ اختیار کریں گے اور اپنے آقا، پیارے نبی، تاجدار بطحہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت دامن ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ آج کی اس نورانی محفل بابرکت مجلس کے اندر آپ کے سامنے ایک بڑا خوبصورت عمل آیا۔ آپ نے ابھی دیکھا مدرسے کی محنت، مدرسے کے ذمہ داران حضرات کی محنت، محترم جناب قاری نسیم احمد صاحب کی محنت ان طلبہ عزیز کی شکل میں آپ کے سامنے آیا ہے۔ ہمارے اس مدرسے سے، مدرسہ تنویر القرآن سے 6 طلبہ حافظ قرآن بنے ہیں، اور ان کی اس عظمت کو سلام کرتے ہوئے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے تئیں ہمارے اکابر کے دست مبارک سے ان کے سروں پر پگڑی باندھی گئی ہے، انہیں دستار فضیلت عطا کی گئی ہے۔ یہ ایک خاص اور مبارک موقع ہے، پرمسرت اور خوشی کا موقع ہے، اور اس خوشی کا اظہار ہماری ان طلبہ سے امیدیں وابستہ ہیں۔ یہ طلبہ اللہ کے کلام کے محافظ ہیں، ان کے سینوں میں کسی انسان کا کلام نہیں،
کسی غیر اللہ کا کلام نہیں، کسی مخلوق کا کلام نہیں، خالق کائنات، رب ذوالجلال، حاکم ملک و جہاں اللہ کا کلام ان کے سینوں کے اندر محفوظ ہے، اور انہوں نے یہ ذمہ لیا ہے کہ ہم آج سے اس قرآن کی نگہداشت کریں گے، آج سے ہم اس قرآن کی نگہبانی کریں گے، آج سے ہم اس قرآن کریم کی حفاظت کریں گے، اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو ساری دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ ان کے چہروں پر، ان کے سینوں کے اندر اللہ کا قرآن ہے۔ انہوں نے کئی سال اللہ کے قرآن کو زبان سے پڑھا اور پڑھ کر یہ ثابت کیا کہ ہم اللہ کے کلام کو محافظ ہونے کی حیثیت سے یاد کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تا دم حیات اس قرآن کا دامن ہرگز نہیں چھوڑیں گے، اور اللہ ہمیں اس قرآن کی برکت سے راہ نجات عطا فرمائے گا۔ قرآن کریم کی یادداشت اور حفظ کے حوالے سے احادیث پاک کے اندر بہت فضائل و مناقب بیان کیے گئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ہمارے آقا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ہوتے ہیں جو اللہ کے خاص ہوتے ہیں۔ اللہ کا خاص بننا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اللہ کا خاص وہ بنتا ہے جسے اللہ خاص بناتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ خیرا، اللہ اپنے جس بندے کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، یفقہہ فی الدین، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اسے دین کی سمجھ عطا ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو خاص فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ہوتے ہیں جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، خاص ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب حضور کی زبان مبارک سے یہ جملہ سنا کہ اللہ کے کچھ بندے خاص ہوتے ہیں، تو ان کے دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوا، یہ سوال پیدا ہوا کہ کون ہیں وہ لوگ جو اللہ کے خاص ہیں۔ انہوں نے حضور کی خدمت میں سوال کیا کہ اللہ کے پیغمبر، ہمیں آپ بتائیے کہ اللہ کے خاص بندے کون ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، روایت آتی ہے ترغیب و ترہیب کے اندر کہ ہمارے آقا ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کے بندے حافظ قرآن ہوتے ہیں اور قرآن پر عمل کرتے ہیں، وہ اللہ کے خاص بندے بن جاتے ہیں۔ آج اس محفل کے اندر اللہ کے خاص بندوں کا شمار ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے خاص بننے کی محنت، اللہ کا مقرب بننے کی محنت احادیث پاک کے اندر جو حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا ہے، آج ہمارے قاری نسیم صاحب اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے ان بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی محنت کر رہے ہیں۔ اور جب قیامت کا منظر ہوگا اور اللہ کا میدان حشر، اللہ کے سامنے میدان حشر ہوگا، اور پھر اللہ تعالی حافظ قرآن کے بارے میں جنت کا فیصلہ فرمائیں گے، اور حدیث مبارک کی روح سے یہ الفاظ میرے آقا نے ارشاد فرمائے، اللہ اپنے بندوں سے جو حافظ قرآن ہوں گے ان سے فرمائیں گے کہ تم قرآن پڑھو، اور قرآن کے پڑھنے کے بعد جنت میں داخل ہو جاؤ، قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے مراتب، جنت کے درجات کو طے کرتے جاؤ۔ چنانچہ آتا ہے کہ حافظ قرآن کی محبت میں اتنا غرق ہو جائے گا کہ وہ قرآن پڑھے گا اور پڑھتے پڑھتے اتنا آگے چلا جائے گا کہ جنت کے بہت منازل، بہت سے درجات کو طے کرتا چلا جائے گا۔ یہ مبارک بات ہے ان بچوں کے لیے جنہوں نے کئی سال شب و روز دن رات محنت کی، اور یہ بچے حافظ قرآن بن گئے۔ دھوپ میں قرآن اٹھا کر آئے، ادھر خنکی ہو رہی تھی، سردی پڑ رہی تھی، بچے اپنا قرآن یاد کر رہے تھے۔ دن رات کی محنتوں کے بعد اللہ نے اکابر کے ہاتھوں ان کے سروں پر یہ دستار فضیلت کا موقع عنایت فرمایا۔ یقیناً یہ مبروک موقع ہے، یہ مبارک موقع ہے۔
جو بچے حافظ قرآن بنے ہیں ان کے ماں باپ قابل احترام ہیں، ان کے ماں باپ اعزاز کے قابل ہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بچے حافظ قرآن بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کے ماں باپ کو وہ اعزاز عطا فرمائیں گے ساری دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ اور وہ اعزاز حدیث پاک کے اندر وہ مضمون خود نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل روز محشر میں اللہ تعالی حافظ قرآن کے ماں باپ کے سروں پر ایسا تاج رکھیں گے جس کا نور، جس کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی کہ دنیا کا آفتاب، دنیا کا سورج اس جو ان کے سروں پر تاج ہوگا اس کی روشنی کے سامنے ماند پڑ جائے گا، پھیکے پڑ جائے گا۔ اور ایک روایت میں تو بڑا عجیب و غریب مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے ماں باپ کو ایسا جوڑا عطا فرمائیں گے کہ ان جوڑوں کی قیمت، دو جوڑے عطا فرمائیں گے، ان دونوں جوڑوں کی قیمت دنیا و ما فیہا سے کہیں زیادہ ہوں گی۔ ماں باپ پوچھیں گے اے اللہ آپ نے کس بات کا ہم نے صلت دیا ہے، اے اللہ آپ نے کس بات سے ہمیں نوازا ہے، اس اعزاز کے تو ہم قابل نہیں تھے۔ فرمان ہوگا کہ تمہارا عمل نہیں ہے، یہ تمہارے بچے حافظ قرآن تھے، انہوں نے قرآن پڑھا اور وہ حافظ قرآن بنے، آج ان کے صدقے میں تمہیں اس اعزاز سے نوازا جا رہا ہے۔ یہ بچے مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کے ماں باپ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور خاص طور پر ان کے وہ اساتذہ مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے دن رات ان بچوں کے ساتھ محنت کی۔ استاذ کا طالب علم کے ساتھ، شاگرد کے ساتھ بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ استاد نے محنت کی، بچے حافظ قرآن بن گئے، یہ اللہ کی طرف سے استاذ کے لیے بڑی اعزاز کا، بڑی سعادت کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ سنہرا موقع عنایت فرمایا۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ بچے کھڑے ہوئے، بزرگوں نے ان کے سروں پر دستار فضیلت رکھی، اور مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے اللہ کے قرآن کی حفاظت ہو جائے، اس لیے کہ اللہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو، اس ذکر کو، اس قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے قرآن کی حفاظت اسی طرح ہوتی ہے کہ اس قرآن اللہ کا حضرت جبرائیل کے واسطے سے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو پہنچا، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے واسطے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو پہنچا، اور واسطہ در واسطہ، سینہ بسینہ، درجہ بدرجہ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور آج بھی الحمدللہ باقی ہے، اکابر کی برکت سے باقی ہے، مدارس کی برکت سے باقی ہے، ان مدرسوں کی برکت سے باقی ہے کہ آج بھی وہی قرآن جس کو حضرت ابو بکر پڑھا کرتے تھے آج بھی محفوظ ہے، وہی قرآن کہ جس کو حضرت عمر فاروق اپنی زبان مبارک سے پڑھا کرتے تھے آج بھی وہی محفوظ ہے، وہی قرآن جو حضرت عثمان غنی پڑھا کرتے تھے، جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے، بعینہ حرف بحرف بغیر کسی تحریف کے۔ الحمدللہ ہمارے ان اکابر کی برکت سے، ان مدارس اسلامیہ کی برکت سے قرآن کریم محفوظ ہے، اور ایمان کے بچانے کی محنت بدستور جاری اور ساری ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گی۔ ایک عجیب و غریب مضمون میں آج پڑھ رہا تھا، ایمان اگر اللہ کے بندوں کو ایمان کی توفیق مل جائے، ایمان ملنے کے بعد ایمان کی بقا اور ایمان کی حلاوت اگر باقی رہتی ہے تو طلب سے باقی رہتی۔ یہ بچے ہمارے حافظ قرآن بنے، انہوں نے آج یہ عہد لیا
کہ ہم ایمان کا راستہ ہرگز نہیں چھوڑیں گے اور اس ایمان کے راستے پر رہ کر امت کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملائیں گے، ایمان کی طلب پیدا کریں گے، ایمان کی حلاوت پیدا کریں گے، ایمان کی چاشنی پیدا کریں گے۔ جب اللہ کے بندے ایمان کی قدر نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ایمان کو سلب فرمایا کرتے ہیں۔ عام طور پر علماء نے لکھا ہے کہ 3 باتوں کی وجہ سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ ہم سب ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مشرف فرمایا، اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایمان کی دولت سے محروم نہ ہو جائیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایمان والا مومن اگر اپنے ایمان کی بقا نہیں چاہتا، اس کے اندر اگر طلب نہیں ہوتی، تو ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور ایمان عام طور پر علماء کے تجربے سے 3 باتوں سے بہت جلدی ضائع ہوتا ہے۔ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی اس نعمت پر، نعمت اسلام پر اللہ کا شکر ادا نہ کرے ایمان والا۔ اللہ نے مسلمان بنایا، اسلام کی نعمت عظیم نعمت ہے، اسلام کی دولت سب سے بڑی دولت ہے، اسلام کا مل جانا بیش بہا قیمتی تحفوں میں سے ایک سب سے بڑا قیمتی تحفہ ہے۔ اگر ایمان نہ ملتا تو انسان جہنم میں چلا جاتا، اگر ایمان نہ ہوتا تو جہنم کے دروازے کھل جاتے، اور ایمان مل گیا، اللہ نے جہنم کو دور کر دیا، اور ایمان کی برکت سے ہی انسان کا جنت میں داخلہ ہوگا۔ تو سب سے بڑی چیز ایمان طلب کے ساتھ ہو، اگر طلب نہیں ہے تو ضائع ہو جائے گا۔ اور عام طور پر ضائع ہونے کے جو اسباب علماء نے لکھے ہیں وہ 3 اسباب ہیں، ان میں سر فہرست اسباب ہے کہ اسلام کی نعمت پر شکر ادا نہ کیا جائے۔ جو آدمی اسلام کی نعمت پر شکر ادا نہ کرے، اسے اسلام کی عظمت اور اسلام کے سب سے اچھا دین اور مذہب ہونے کا احساس بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ جب ایمان والا سب سے پہلے صبح کو اٹھے تو وہ اللہ کی اس نعمت کا سب سے پہلے شکر ادا کرے کہ اے اللہ، آپ نے ہمیں سچا ایمان والا بنایا، آپ نے ہمیں اسلام عطا کیا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اگر آپ ہمیں اسلام میں داخلہ نصیب نہ فرماتے، اگر آپ ہمارے لیے ایمان کے دروازوں کو وا نہ فرماتے، اگر آپ ہمارے لیے ایمان کا دروازہ نہ کھولتے، تو ہم تو جہنم میں چلے جاتے اور ہمارے لیے کوئی موقع نہ ہوتا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ جب ان کے اندر ایمان کی طلب تھی، بغیر طلب کے ایمان نہیں ملتا۔ عجیب و غریب آپ کو بات بتاؤں کہ آپ دیکھیں ابو جہل جو حضور کا چچا ہے، اس کو کتابوں میں لکھا جاتا ہے، عربی ادب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اسے ابو الحکم کہا جاتا تھا، اسے کہا جاتا تھا کہ یہ دانائیوں کا ابا ہے، یہ دانائیوں کا مالک ہے، یہ صاحب دانائیاں ہیں، دانائیاں اور ہوشیاریاں اس کے قدموں کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ دیکھنے کے اعتبار سے انتہائی خوبصورت ہے، اس کا قد و قامت دیکھنے کے قابل ہے، قابل دید ہے، قریش کا بڑا سردار سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ کی قسم ایمان کی طلب نہیں تھی۔ اللہ نے اسے ابو جہل بنا دیا، وہ جہالت کا ابا بن گیا، جہالت کا مالک بن گیا، صاحب جہالت بن گیا۔ اور ایک طرف آؤ مسلمانوں میں آپ کو بتاؤں، ایک طرف سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کا تعلق حبشہ کی سرزمین سے ہے۔ اگر آپ رنگ کی بات کریں تو انتہائی کالا ہے، آپ ہونٹ کی بات کریں تو انتہائی موٹے ہیں، قد و قامت کی بات کریں تو خاصا نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم ایمان کی طلب آتی ہے، ایمان آتا ہے، نبی کی محبت آتی ہے، اسلام کی عظمت آتی ہے، نبی سے محبت ہوتی ہے، نبی کا طریقہ زندگی میں آتا ہے۔ ہائے ہائے، یہ وہ بلال ہے، نبی کہتے ہیں
کہ بلال سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ ہاں میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کے نبی جنت میں داخل ہوں گے، آپ اونٹ پر سوار ہوں گے، اونٹ کی نکیل پکڑا ہوا ابو جہل نہیں ہے، حضرت بلال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بلال کے اندر ایمان کی طلب تھی، بلال کے اندر اسلام کی طلب تھی۔ تو میرے بھائیوں معلوم ہوا کہ ایمان طلب کے ساتھ آتا ہے۔ جب طلب ہوتی ہے تو اللہ نہ نسل کو دیکھتے ہیں، نہ عجم کو دیکھتے ہیں، نہ عرب کو دیکھتے ہیں، نہ اللہ کے یہاں کوئی کالا ہوگا، نہ کوئی اللہ کے یہاں کالا ہو، گورا ہو، سفید ہو، گوری چمڑی کا ہو، کالی چمڑی کا ہو، قد و قامت کے اعتبار سے کسی بھی درجے کا ہو، لیکن اگر ایمان ہے، ایمان کی طلب ہے، اللہ اسے جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیں گے، اور دنیا کے اندر دین کے اعتبار سے وہ سعادت عطا فرمائیں گے کہ جس کی کوئی نظیر ملنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ ان حضرت بلال کو یہ درجہ جو نصیب ہوا یہ ایمان کی طلب کی بدولت ہوا۔ مسلمانوں، ایمان کی طلب جب زندگی میں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ مراتب اور وہ درجات عطا فرماتے ہیں جس کی زندگی کے لیے انسان ترسا کرتا ہے اور جس کے لیے انسان واہ حسرتا کہتا پھرتا ہے۔ حدیث پاک کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ آپ سماعت کریں۔ ایک بہت بڑے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ذو الوجدین رضی اللہ تعالی عنہ، باپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انتہائی خوبصورت نوجوان مدینہ کے تھوڑے فاصلے پر ایک گاؤں اور بستی کے اندر رہا کرتے تھے۔ جب مدینہ کے اندر آتے چچا نے گود لیا، پرورش کی، چچا مالدار تھا، باپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انتہائی خوبصورت جوڑا پہنا۔ جب انسان خوبصورت ہو، لمبے قد کا ہو اور بہت اچھی خوبصورتی کا مالک ہو اور جوڑا بھی اچھا پہنا ہوا ہو تو لوگ دیکھا کرتے ہیں کہ چھریرا نوجوان جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ذو الوجدین جب مدینے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو مدینے کے کوچوں کے اندر، مدینہ کی گلیوں کے اندر شور مچ جایا کرتا تھا کہ عبداللہ آ گئے، کیا خوبصورت نوجوان ہے، کیا جوڑا پہن رکھا ہے۔ ہاں عبداللہ کی نظر ایک مرتبہ ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، مدینہ کے مالک، دنیا کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ تاجدار بطحہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پڑتی ہے، اور وہ نظر اس درجہ پڑتی ہے کہ حضور پر ایمان لے کر آئے اور ایمان کی طلب بڑھ گئی، ایمان کی طلب اس درجہ بڑھ گئی کہ جب گھر کے اندر آئے حضور کا تذکرہ مدینہ کی گلیوں میں ہے، حضور کا تذکرہ مدینہ کے کوچوں کے اندر ہے، حضور کا تذکرہ مدینہ کے آس پاس وادیوں کے اندر ہے، حضور کا تذکرہ مدینہ کے پاس جتنی بستیاں، جتنے گاؤں، جتنے قریہ اور شہر ہیں۔ ہاں کیوں نہ ہو، اس لیے کہ میرے آقا کا دین مکہ تک نہیں تھا، مکہ سے نکل کر مدینہ آیا ہے، مدینہ سے نکل کر شام سے ایران سے عراق، اور آج اگر میں یہ بات کہوں جو قوم اسلام کو مٹانا چاہتی ہے، آج اس انگلستان کے اندر جا کر دیکھو، انگریزوں کے ملک کے اندر جا کر دیکھو، ہاں رب کعبہ کی قسم ان کی پہاڑیوں میں جا کر دیکھو، ان کے شہروں میں جا کر دیکھو، برطانیہ میں جا کر دیکھو، امریکہ میں جا کر دیکھو، آج وہاں پر رسول اللہ کے نغمے سنائے جا رہے ہیں، وہاں بھی مدرسے ہیں، وہاں بھی اسلام پڑھایا جا رہا ہے، وہاں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائے بازگشت گونج رہی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ساری دنیا کے اندر پھیل رہا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ پھیلتا رہے گا۔ جو سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، مسلمانوں کو مٹا دیں گے، خطہ خطہ کر کے ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، نہیں، اللہ کی قسم پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اسلام دھپنے کے لیے نہیں آیا،
ہاں مسلمانوں، اسلام بلند ہونے کے لیے آیا ہے، اسلام کی مزاج میں علویت ہے، اسلام پاک دامنی کا مذہب ہے، اسلام امن کا پیغامبر ہے، اسلام محبت کا سودا دیتا ہے، اسلام دنیا کو انسانیت سکھاتا ہے، اسلام کے اندر حیا ہے، جو حیا چاہے اسلام کے اندر آ جائے، جو شرم چاہتا ہے آؤ اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ آج دنیا حیا سے شرمسار ہے، آج دنیا عریانیت کے راستے پر ہے، آج بے حیائی کا راستہ ہے، آج دنیا نے ماں باپ کی ناقدری کو دیکھا پھر اسلام کو آ کر پڑھو، اسلام نے ماں باپ کا احترام سکھایا۔ ہاں جو مذاہب جانتے نہیں ہیں اسلامی انسانیت کیا ہے، اللہ کے پیغمبر نے لوگوں کو انسانیت کا درس دیا ہے۔ اسلام آیا انسانیت آئی، اسلام آیا بے حیائی کا خاتمہ ہوا، اسلام آیا دنیا سے تاریکیاں چھٹ گئیں، اسلام آیا نور آیا، اسلام آیا روشنی آئی، اسلام آیا محبتیں آئیں، اسلام آیا بیٹیوں کو ادب سکھایا، اسلام آیا بیٹیوں کو رحمت سکھایا، اسلام آیا اللہ نے پوری دنیا کے اندر امن کو عام کر دیا۔ اور جو سیرت، جو اخلاق، جو کردار، جو ہدایات میرے آقا دنیا کے سامنے پیش کر کر گئے ہیں، ساری دنیا مل کر اگر چاہے رب کعبہ کی قسم کو نہیں لا سکتی، اس لیے کہ حضور کا نہ پہلے کوئی ثانی تھا نہ قیامت تک کوئی ثانی ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ ذو الوجدین رضی اللہ تعالی عنہ نوجوان ہے، خوبصورت نوجوان، مدینہ کے قریب ایک بستی ہوا کرتی تھی، وہاں کے رہنے والے جب آتے صبح کو حضور سے محبت ہو گئی، حضور کی مجلسوں کے اندر بیٹھا کرتے، گھر کے اندر گئے، چچا کی گھر والی خاندان اکٹھا ہوئے اور انہوں نے حضور کا تذکرہ برائی سے شروع کیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایمان ہو اور ایمان کی طلب ہو اور حضور کی برائی سن لی جائے، حضور کا راستہ چھوڑ دیا جائے۔ اگر ایمان کی طلب ہوگی، اللہ کی قسم ایمان کی محنت ہوگی، اور جہاں ایمان کی محنت ہوگی وہاں اللہ کا راستہ نہیں چھوڑ سکتا، حضور کا راستہ نہیں چھوڑ سکتا۔ مسلمانوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر جو آگ لگ رہی ہے، ہم مسلم معاشرے کے اندر جب آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو مسلم معاشرے کے اندر گناہوں کا دورہ نظر آتا ہے، ایمان کے ساتھ جو کھلواڑ نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایمان کے گھر کے اندر پیدا تو ہو گئے، اسلام کے گھر میں پیدا تو ہو گئے، لیکن ہمیں ایمان کی قدر کا احساس نہیں ہے، ہمارے اندر ایمان کی طلب نہیں ہے۔ اگر ایمان کی طلب ہوتی نماز نہ فوت ہوتی، اگر ایمان کی طلب ہوتی قرآن کی آوازیں ہمارے گھروں سے آتی، اگر ایمان کی طلب ہوتی علماء سے محبت ہوتی، اگر ایمان کی طلب ہوتی، ہاں مجھے کہنے دو یہ بات، زنا نہ ہوتا، شراب نہ ہوتی، حرام کاریاں نہ ہوتی، سود نہ ہوتا، پیاز نہ ہوتا، غیروں کی تعریفیں نہ ہوتی، اسلام کے دامن کو چھوڑنے والوں، اسلام کے منظم نظام سے وابستہ نہ ہونے والوں، یاد رکھنا اگر کامیابی ہے تو حضور کے راستے کے اندر ہے، اگر نجات ہے تو اسلام کے نجات کے اندر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں سرخروئی نصیب ہو جائے تو اللہ کے قرآن کے اندر اللہ کے نبی کے اسلام میں سرخروئی ہے، اس کے بغیر سرخروئی کا کوئی کردار ادا نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سے لوگ ہیں، یہ بات آ گئی تو میرا فرض ہے آپ سے کہوں، اس واقعے کے بیچ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ، تین باتیں جس شخص کے اندر ہوں گی، تین باتیں جس شخص کے اندر ہوں گی، اللہ تعالی اسے ایمان کی حلاوت نصیب فرمائیں گے، وجد حلاوت الایمان، اسے ایمان کی چاشنی نصیب ہوگی، ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی، ایمان کی مٹھاس نصیب ہوگی۔
پہلی بات فرمائی جسے اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہو جائے، ایسی محبت جس طرح صحابہ فرمایا کرتے تھے، ایسی محبت کہ جس محبت کے آگے کوئی دوسری محبت نہ ہو، نہ ماں کی محبت، نہ باپ کی محبت، نہ بیوی کی محبت، نہ غیر اللہ کی محبت۔ آج نوجوان عشق مجازی کے اندر مبتلا ہو گئے، بیٹیوں سے کہتا ہوں بیٹیاں موبائل فون کے اندر مبتلا ہو گئی۔ آج مسلم معاشرے کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، اور یہ آگ اس درجہ پہنچ چکی ہے کہ ایمان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ ہاں، ایمان کے ڈاکو گھر گھر پہنچ گئے، ہماری بچیوں اور بیٹیوں کو ایمان سے دور کرنے کی کوشش کی، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت کو ان کے سینوں سے نکال لیا جائے، رسول اللہ کی، پیغمبر آدم کی محبت کو ان کے سینوں سے نکال لیا جائے۔ آج مسلم معاشروں کے اندر عشق ہو رہا ہے، محبت مجازی ہو رہی ہے، محبت حقیقی دل سے نکل گئی، اللہ کی محبت نکل گئی۔ نتیجہ کیا ہے؟ بے حیائی عام ہو رہی ہے، عریانیت پھیل رہی ہے، فحاشیت پھیل رہی ہے، جنازہ نکل چکا ہے، حیا اور پاک دامنی کا عفت ڈھونڈے سے نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت جو اصل محبت تھی ہمارے مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور نوجوانوں کو دیکھو، راتوں کو دیکھو، کوئی لنٹر پر بیٹھ کر لڑکی سے بات کر رہا ہے، بیٹی کو دیکھو شرم آتی ہے کہتے ہوئے اللہ حفاظت فرمائے، بیٹیاں نوجوان بچوں سے بات کر رہی ہیں، اور حتیٰ کہ اس طرح کی رپورٹ بھی ہمارے سامنے موجود ہے، ہمیں کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ نہ کہیں تو کیا کہیں، کل حضور کا سامنا کیسے کریں گے؟ ہم سے نہیں ہوگا، ہم کہیں گے، ہم حضور کا سامنا کرتے ہوئے بھی کہیں گے، اور آپ سے ہم کہیں گے کہ اے آقا، تیرے دامن کو، تیرے نبی کو، تیرا دین ہم نے لوگوں تک پہنچایا تھا۔ سنو، آج ہمارے گھروں سے، آج ہمارے گھروں کے اندر بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ کتنی رپورٹیں، کتنی ویڈیو، کتنے فوٹوز ہمارے پاس آتے ہیں کہ بیٹی گھر سے نکل رہی ہے، کہتی ہے ٹیوشن جا رہی ہوں، ماں کے، خالہ کے جا رہی ہوں، آنٹی کے جا رہی ہوں، اور کسی غیر مسلم کے بچے کے ساتھ بیٹھ کر ہوٹلوں میں ہماری بچیاں پکڑی جا رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، ایمان کا جنازہ نکل رہا ہے۔ اگر ہم نے مسلمانوں کنٹرول نہیں کیا، میں کہوں گا آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ موبائل فتنہ ہے۔ اگر ہم نے کنٹرول نہیں کیا تو یاد رکھنا، جس وقت ہماری آنکھ کھلے گی اس وقت چڑیا کھیت چھک چکی ہوگی، اور ہمارے گھروں کے اندر بے حیائیاں پھیلانے میں یہودی کامیاب ہو جائے گا، یہ اسرائیل کامیاب ہو جائے گا کہ ہمیں عریانیت کا شکار بنا دے، یہ کامیاب ہو جائے گا ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ فرار ہو جائے، ان کا ایمان چلا جائے، ان کا ایمان چھین لیا جائے، ان کا ایمان سلب کر دیا جائے۔ رب کعبہ کی قسم، جس کے سینے میں اللہ، جس کے سینے میں حضور، جس کے سینے میں کردار، جس کے سینے میں ایمان، جس کے سینے میں ایمان کی طلب ہوگی، ساری دنیا مل کر اگر اس کا ایمان ہٹانا چاہے نہیں ہٹا سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، میں نہیں کہتا آپ اپنی بچیوں پر بھروسہ نہ کرو، میں نہیں کہتا آپ اپنے بچوں پر بھروسہ نہ کرو، لیکن اتنا بھروسہ نہ کرو کہ آپ ان کی تربیت چھوڑ دو اور بچے کھلے سانڈ کی طرح آزاد ہو جائیں، اور موبائلوں کے اندر فحاشیت اور عریانیت اور ایسی ناسیبہ باتوں کا شکار ہو جائیں کہ جسے دیکھ کر آسمان شرما جائے، جسے دیکھ کر فرشتے شرما جائیں۔ آج یہ چل رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ذوالوجدین رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی مجلس میں آیا کرتے تھے، خوبصورت نوجوان، اور کپڑے جب پہنتے خوبصورت تو ان کی خوبصورتی دوبالا ہو جایا کرتی تھی، خوبصورتی میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ چچا کے پاس گھر میں گئے بستی میں، چچا نے حضور کی برائی شروع کی، حضرت عبداللہ وہاں سے کھڑے ہو گئے، کتنی بڑی بات، کچھ نہیں کہا۔ ایک دن ہوا، دو دن ہوا، چچا سمجھ گیا کوئی نہ کوئی بات ہے۔ جب بھی حضور کا تذکرہ آتا ہے تو یہ منہ پھیر لیتا ہے، چہرہ پھیر لیتا ہے، اٹھ کر مجلس سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس سے ایک سبق ملتا ہے، ایسی مجلس کے اندر جہاں دین کی برائی ہو، دین کی محفل ہو، جہاں پر دین سے دوری ہو، برائیاں ہوں، اس مجلس کے اندر مسلمانوں کو نہیں بیٹھنا چاہیے۔
حضرت عبداللہ ذوالوجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے. چچا کہنے لگا ارے میاں میں تمہیں کئی دن سے دیکھ رہا ہوں، جب بھی ہم محمد الرسول اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں. آخر کیا بات ہے؟ کیا تم ایمان لے آئے ہو؟ کیا تم حضور سے محبت کرنے لگے ہو؟ ہم جیسا آدمی ہوتا تو ڈر کی وجہ سے کچھ نہ کہہ پاتا. فرمایا ہاں حضور سے محبت ہو گئی، میں حضور کی برائی نہیں سن سکتا. کہا اگر حضور کے دین پر چلو گے تمہارے باپ کی وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا، تمہیں گھر سے نکال دیا جائے گا. فرمایا نکال دو، گھر چھوڑ دوں گا، گھر والوں کو چھوڑ دوں گا، لیکن حضور چھوٹ جائیں، ایمان چھوٹ جائے، قرآن چھوٹ جائے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. ہاں چچا کو غصہ آیا، کھڑا ہوتا ہے، عبداللہ ذوالوجدین کی پٹائی کرتا ہے. مارنے کے بعد جب ٹھنڈا ہوا تو کہا کہ تمہارے جسم پر جو جوڑا ہے وہ بھی میری کمائی کا ہے. کہا اسے بھی لے لو. وہ غصے سے اٹھتا ہے اور کپڑے کو پھاڑتا ہے اور انہیں برہنہ گھر سے دھکے دے کر نکال دیتا ہے. ماں بیٹی ہوئی دیکھ رہی تھی. ماں ہوا کرتی ہے، ماں کی محبت کی مثال دنیا نہ دے سکی ہے، دنیا دے نہیں سکتی ہے. حضرت عبداللہ ذوالوجدین کی ماں سر کے اوپر چادر اوڑے ہوئے ہے اور چادر بھی ایسی ہے جو لمبی چادر ہے. ہاں جب دیکھا تو اوپر سے اس نے دیوار کے پیچھے سے اس چادر کو پھینک دیا. حضرت عبداللہ نے اس چادر کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا اپنے نیچے باندھا لنگی کی جگہ اور ایک ٹکڑا چادر کی طرح لپیٹے ہوئے. اب سوچتے ہیں یہ عبداللہ کہا جائے. دل میں آیا جس کے خاطر تجھے گھر سے نکالا جایا کیوں نہ اس کی خدمت میں جایا جائے. عبداللہ آنکھوں میں آنسو ہیں، کانپ رہے ہیں، ہاتھ کانپ رہے ہیں. وہ نوجوان جو مدینے کے اندر اچھے جوڑوں میں آیا کرتا تھا آج نبی کے دین کے خاطر سب کچھ لٹا کر ایک پھٹی ہوئی چادر کے اندر آ رہا ہے. حضور دیکھ کر سمجھ گئے، سینے سے لگایا. فرمایا کیا بات ہے؟ کہا ایسے ہوا. کہا کوئی گھبرانے کی بات نہیں، جاؤ صفہ کا چبوترا موجود ہے، دین کا قلعہ موجود ہے، وہ صفہ جہاں دین کا سب سے پہلے مدرسہ ایجاد ہوا. آج یہ جو قاری نسیم صاحب محنت لے کر چل رہے ہیں یہ اسی صفہ کی یاد ہے جہاں اللہ کے نبی کے دیوانے، اللہ کے نبی کے مستانے، اللہ کے نبی کے پروانے حضرات صحابہ کرام نبی کی باتوں کو سنتے تھے اور اپنی پوری زندگی نبی کے خاطر قربان کر دیتے تھے. اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ اور حدیثوں کو جمع کیا کرتے تھے. وہاں پر عبداللہ ذوالوجدین کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں آ جاتے ہیں. حضور نے فرمایا جاؤ ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ اور علم حاصل کرو. میرے بھائیوں، عبداللہ حضور کے اتنے دیوانے، کچھ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے اتنے دیوانے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. ہاں عبداللہ ذوالوجدین کی ایک عادت تھی کہ وہ زور زور سے اللہ اللہ کہا کرتے تھے. یعنی جہاں مجلس میں گئے تو زور سے کہنا شروع کرتے تھے. انہیں احساس نہیں ہوتا تھا چونکہ ایمان بہت قدر کے ساتھ لے کر آئے تھے تو اللہ اللہ کہتے رہتے تھے. ایک مرتبہ مسجد نبوی کے گیٹ پر کھڑے تھے، مجلس ہو رہی تھی حضور کی. حضرت عمر بھی بیٹھے تھے. حضرت عمر تھوڑے منظم قسم کے آدمی تھے، انتظام و انصراف میں وہ چاہتے تھے کہ ہر چیز سلیقے سے ہو، بیلنس سے ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضرت عبداللہ ذوالوجدین نے دروازے پر کھڑے ہو کر زور سے کہا اللہ اللہ اللہ. حضرت عمر کھڑے ہوئے، کیا تم عبداللہ اللہ اللہ کرتے رہتے ہو؟ تھوڑا دیکھ تو لیا کرو کوئی عمل کر رہا ہے، کوئی دین کی بات کر رہا ہے، ہر وقت تم نے اللہ اللہ کی رٹ لگا رکھی ہے. حضرت عمر غصہ ہو گئے. جب یہ بات کہی، حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ ذوالوجدین ٹوٹے دل کے ساتھ حضور کے پاس پہنچے. حضور سے جب یہ بات بتائی، حضور نے حضرت عمر کو بلایا اور کہا سنو الفاظ پیلنے والوں، سنو نبی کی محبت کے واقعات.
اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو بلایا اور بلا کر کہا اے عمر میرے عبداللہ کو کچھ مت کہنا، یہ کچھ بھی کہتا پھرے، یہ بڑی قربانی دے کر میرے پاس آیا ہے۔ ہاں غزوے کا موقع ہوا، مدینہ سے حضور نکلتے ہیں، ابو بکر موجود ہے، عمر موجود ہے، عثمان موجود ہے، صحابہ کا مجمع موجود ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ عبداللہ بھی غزوے کے اندر جا رہے ہیں۔ ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا، وہاں ٹھنڈ تھی، وہاں خنکی تھی، بخار چڑھ گیا، اتنا بخار چڑھ گیا کہ آخری لمحہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ عبداللہ کا بخار بہت تیز ہے۔ حضور دوڑے ہوئے آئے اور آپ پہلو کے بر آپ بیٹھے زانو کے ساتھ، اور آپ نے حضرت عبداللہ ذوالوجدین کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں یہی جو چاہتا تھا کہ جب میرا آخری وقت ہو تو حضور کا چہرہ سامنے، حضور کی محبت کے صدقے قربانیوں کا صلہ دیکھو، ایمان کی طلب دیکھو۔ عبداللہ کے اندر ایمان کی طلب تھی۔ آخری وقت کے اندر جب آخری سانس لے رہے ہیں، اللہ کے نبی کی گود ہے، سارے کائنات کے نبیوں کے سردار، امام الانبیاء، سرور انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ اپنی گود میں لے ہوئے ہیں، اور عبداللہ ذوالوجدین آخری سانس لے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں کے آنسو عبداللہ ذوالوجدین کے چہرے پر گر رہے ہیں، اور اسی حال میں انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو اسے کوئی اور سا کفن مت دینا، یہ محمد الرسول اللہ کی چادر ہے۔ آقا نے اپنی چادر اٹھائی اور اٹھا کر عبداللہ ذوالوجدین کے سر پر رکھی اور فرمایا صحابہ عبداللہ کو کفن محمد الرسول اللہ کی چادر سے دینا۔ ہاں چادر سے دیا گیا، مسئلہ آیا قبر کے اندر کون اتارے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا چونکہ قبر کے اندر یہ حق ہے کہ جو میت کے قریبی اور اعزا ہیں، رشتہ دار ہیں، جو سب سے قریبی ہو اسے اتارنا چاہیے۔ بھی اللہ کے مسلمانوں اس وقت میں مسئلہ آیا کون اتارے؟ اللہ کے نبی خود اٹھے اور اٹھنے کے بعد فرمایا کہ عبداللہ کو اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی محمد الرسول اللہ اپنے ہاتھوں سے زمین کے اندر دفنائے گا۔ ہاں آپ قبر کے اندر اترتے ہیں اور عبداللہ ذوالوجدین کے قبر کے جسم اطہر کو قبر کے اندر رکھتے ہیں، اور چہرے کی طرف دیکھ کر فرمایا اللہ کی قسم ہم جیسے گناہگاروں کو شرم آتی ہے۔ کیا جملہ فرمایا؟ اے اللہ کا نبی محمد الرسول اللہ اس عبداللہ ذوالوجدین سے راضی ہے، اے اللہ تو بھی راضی ہو جا۔ جب یہ جملہ حضرت عمر نے سنا، تاریخ گواہ ہے، حضرت عمر کے ملفوظات میں آتا ہے آخر دم تک کہتے رہے کاش 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 عبداللہ کی جگہ عمر ہوتا اور عمر کو نبی کہتے، اے اللہ عمر سے نبی راضی ہے تو بھی راضی ہو جا۔ یہ ہوتا ہے محبت کا جذبہ، ایمان کا جذبہ۔ آج ہمیں شرم آتی ہے مسلمانوں ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اہل ایمان کہتے ہیں، ہماری نماز باقی نہیں، ہمارا روزہ باقی نہیں، ہماری زکات باقی نہیں، مسلمان گالیاں بک رہے ہیں، مسلمان جا کر دیکھو شراب کی ہڈیوں پر شرم آتی ہے۔ شام کا وقت ہوتا ہے، مسلمانوں بڑی بڑی داڑیاں والے بھی شراب کی ہڈی پر سامنے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مسلمان بیاج لے رہا ہے، مسلمان سود لے رہا ہے، مسلمان حرام کھا رہا ہے، پیسہ آ جائے کہیں سے آ جائے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن نبی کے سامنے ہم کس حالت میں کریں گے؟ ایمان یہ نہیں ہوتا، یہ ایمان کی طلب نہیں ہوتی۔ ایمان اگر ہے اور ایمان کی طلب ہے، رب کعبہ کی قسم اللہ محبتوں کے فیصلے فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا نصیب فرمائیں گے۔ عجیب و غریب واقعہ، ایمان کی طلب یہ بنیادی شے ہے، اور جو آدمی ایمان کی قدر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی حفاظت بھی نہیں فرماتا۔ لکھا ہے علماء نے، تین باتوں میں سے ایک بات آئی کہ جو آدمی ایمان کی طلب نہیں کرتا اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، اور عام طور پر تین باتوں سے ایمان بہت جلدی ضائع ہوتا ہے۔ ایک تو وہ جو اسلام کی نعمت پر شکر ادا نہ کرے،
اللہ نے مسلمان بنایا، بصیرت کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم سچے مسلمان بن جائیں۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اسلام کی دولت سے نوازا۔ دوسری بات علماء نے لکھی ہے کہ جو آدمی بے خوف ہوتا ہے، کسی کو سمجھاؤ، ارے ہاں پڑھ لیں گے نماز پڑھنے سے کوئی جنت میں گیا ہے کیا، کچھ ملے ہے کیا، اس طرح کی باتیں کرتا ہوں۔ اپنا اسلام تو لے آیا لیکن اسلام سے بے خوف، اسے اللہ کا، اللہ کے رسول کا کوئی خوف نہیں، کوئی اس کے سینے میں ڈر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے اسلام کی حفاظت نہیں فرماتے، اسلام اور ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ اور لکھا ہے تیسری بات علماء نے، جو آدمی مخلوق کی دل آزاری کرے، کسی کو ستایا، کسی کا حق مارا، کسی کا مال ضائع کر دیا، لوگوں کے دل دکھا رہا ہے، ایذا رسانی کر رہا ہے، دل آزاری کر رہا ہے، ایسے شخص کا بھی ایمان محفوظ نہیں رہ پاتا، اس کے ایمان کا بھی خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ یہ تین باتیں علماء نے لکھی ہے، اور عجیب و غریب بات ہے کہ آج جب ہم ان باتوں کو دیکھتے ہیں تو معاف کیجئے گا مسلمانوں، تینوں باتیں ہمارے اندر بدرجہ عدم موجود ہوتی ہیں۔ شرم آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ یہ عجیب و غریب مرحلے میں ہم انسان زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایمان نعمت ہے اللہ کی، اس پر جتنا ہم شکر ادا کریں وہ کم سے کم ہے۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے۔ اور دوسرے نمبر پر، ایک تو اگر ہم اسلام کی بقا چاہتے ہیں، ان تینوں باتوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے تو ہم اسلام کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور دوسرے نمبر پر ہم علم حاصل کریں۔ اور ہر آدمی کا عالم یا مفتی بننا ضروری نہیں ہوتا، لیکن اتنا علم ضرور ہونا چاہیے کہ جس سے ضروریات دین ادا ہو جائے، انسان کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ادا ہو جائے، اور جو اس کے لیے حلال اور حرام کے مسائل ہیں، اگر آپ سیکھتے نہیں ہیں تو آپ اللہ کے راستے میں جاؤ۔ اگر آپ سیکھتے نہیں ہیں، علماء کی مجلسوں میں آؤ، آپ علماء کے پاس آ کر مسائل پوچھو اور اپنی دینی ضرورت کو پوچھو۔ اتنا دین جاننا ہر کسی کے لیے ضروری ہے جس سے اس کی آخرت سنور جائے۔ علم نور ہوتا ہے، علم روشنی ہے۔ یہ بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں، آج کے دور کے اندر اسلام کی بقا اگر ہو سکتی ہے تو اس علم کے ذریعے ہو سکتی ہے، اور علم کی بقا مدارس اسلامیہ کی برکت سے ہے۔ یہ آپ کے سامنے 6 بچے جو آپ کے سامنے حافظ قرآن کی شکل میں پیش کیے گئے ہیں، آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ محض حافظ قرآن ہے، میں بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں، اپنے بڑوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، یہ دین کے محافظ ہیں۔ اللہ ان سے دین کے بہت کام لے گا انشاءاللہ۔ کوئی عالم بنے گا، کوئی دین کا رہنما بنے گا، کوئی قائد بنے گا، کوئی دین کے اعتبار سے کسی قلعے کی حفاظت کرے گا۔ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ 6 بچے آپ کو قاری نسیم صاحب نے دیے ہیں۔ یہ مدرسہ ہماری جان ہے، یہ مدرسہ ہمارا ایمان ہے۔ مسلمانوں، اپنے ایمان کی بقا آج کے اس دور کے اندر بہت ضروری محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو شخص 3 باتیں کرے گا، جو شخص 3 خصلتوں کو اپنائے گا، اسے ایمان کی حلاوت اور چاشنی نصیب ہوگی۔ پہلی بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی، جسے سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہو جائے۔ دوسری بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی، اگر دنیا کے اندر بھی کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے۔ تیسری بات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو آدمی جس طرح آگ میں جلنے کو ناپسند کرتا ہے، اس طرح کفر میں جانے کو ناپسند کرے، تب جا کر اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ آج ایمان کے ڈاکو ہر جگہ ہر سرحد پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایمان کو چھین لیا جائے، ان کے ایمان کو خطروں میں ڈال دیا جائے۔ منافقت کی اعلیٰ مثال ہے۔ آپ کہیں گے کہ مفتی صاحب یہاں بیٹھ کر کیسی بات کر رہے ہیں؟ ابھی میں پڑھ رہا تھا ایک خبر کے اندر، میں اپنے ساتھ والے بچوں کو بتا رہا تھا
کہ 6 ممالک جو اسلامی ممالک ہیں، جو اسلام کی سربراہی کر رہے ہیں، آج خبر کی ہے اور آج یہ BBC لندن سے شائع ہوئی ہے، کیسی عجیب و غریب خبر ہے کہ ایک طرف مذبح بنا ہوا تھا فلسطین کا علاقہ، ایک طرف ہمارے بچوں کو کاٹا جا رہا تھا۔ 2 سال کی زندگی کے اندر ہم نے کوئی خوشی کی خبر نہیں سنی ہے۔ ایسے حالات کے اندر جب ہماری ماں ہماری بیٹی آہو فغا کر رہی تھی، جب اسرائیل کی بیٹی دیواروں پر لکھ رہی تھی کہ ہاں میں اپنے نبی کو بتا کر سب کچھ بتاؤں گی، آج افسوس ہوتا ہے، رپورٹ میں کہتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ 6 مسلمان دیش لگے ہوئے تھے اور انہوں نے پورا ساتھ اسرائیل کا دیا ہے۔ منافقوں، تم رب کا سامنا کیسے کرو گے؟ منافقوں، تم رسول اللہ کا سامنا کیسے کرو گے؟ اللہ کی قسم، جب میرا ایمان ہے روز محشر ہوگا، حضرت عمر حضور کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کی قسم اگر عمر نے تمہاری گردن نہ اتار دی تو نام نظام الدین مت کہنا۔ ہاں تم منافق ہو، تم نے اسلام کا لبادہ اوڑا، تم نے اسلام کو نقصان پہنچایا، تم مسلمان کہتے ہو بچوں کو کٹواتے ہو، تم مسلمان کہتے ہو بیوہ کرواتے ہو، مسلمان کہتے ہو لاکھوں جنازے ہم نے اپنے سینوں پر اٹھائے ہیں۔ شرم کرو، شرم مسلمانوں، یہ آگ لگی ہوئی ہے۔ ہم آج نام کے مسلمان ہیں، کوئی داڑھی ٹوپی اور اس طرح کوئی لباس پہننے سے اور کوئی حکمراں بننے سے مسلمان نہیں ہو جاتا۔ مسلمان وہ ہے جو رسول اللہ کو مانتا ہو، مسلمان وہ ہے جو اللہ کا قرآن مانتا ہو، مسلمان وہ ہے جو حضرات صحابہ کرام کے راستے پر ہو، مسلمان وہ ہے جو اپنی جان مال عزت آبرو سب کچھ اللہ کے دین پر قربان کر دے۔ تم نے سودا کیا ہے، تم نے جانوں کا سودا کیا، تم نے ہمارے بچوں کا سودا کیا، تم نے معصوموں کا سودا کیا ہے، تم نے معصوموں کی جانوں کا سودا کیا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ دکھے دلوں کی آواز ہے، یہ پوری قوم کی آواز ہے، یہ پوری امت کی آواز ہے۔ فلسطین کے بچوں کی آہیں خالی نہیں جائیں گی، تباہی تمہارا مقدر ہوگی۔ شرم کرو، شرم کرو۔ بچوں، معصوم بچوں کے ساتھ تم نے جو کھلواڑ کیا ہے، یقیناً ہمارے پاس اس مذموم حرکت کے لیے کوئی الفاظ بھی میسر نہیں ہے۔ ہمیں شرم آتی ہے کہ مسلمان بھی اس طرح کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایمان اور اسلام کا احساس زندہ رہنا چاہیے۔ جس کا احساس ہی مردہ ہو جائے وہ اسلامی قوانین کی کیا پاسداری کرے گا؟ یہ 6 طلبہ آپ کے سامنے آئے، ان کے بنانے کا ایک بہت بڑا مقصد ہے، وہ ہے اللہ کے پیغمبر کے دین کی حفاظت۔ یہ حضور کے دین کے محافظ، نگہبان، نگہداشت ہے۔ اور ہم تو کہتے ہیں، آگے بڑھ کر کہیں گے، یہ بچے حافظ قرآن بنے ہیں۔ ہر بستی کے اندر ہر مکتب اتنا مضبوط آج کے دور میں ہونا چاہیے کہ کوئی محلے کا بچہ جو مسلمان ہے وہ قرآن پڑھے بغیر نہیں رہنا چاہیے۔ محنتیں چل رہی ہیں غیروں، آپ کے خلاف نصاب تیار ہو چکے، تعلیمی پالیسیاں آ چکی ہیں۔ مسلمانوں، جاگ جاؤ، اللہ کے واسطے جاگ جاؤ۔ صبح سے شام تک کمانے جاؤ گے، بچہ پاٹھ پڑھ کر آئے گا، سبق پڑھ کر آئے گا، لیسن پڑھ کر آئے گا، اس کا ایمان ختم ہو جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کیا بچہ۔ آپ سوچ رہے ہیں ہم نے اسکول اور کالج اور یونیورسٹی میں پڑھایا ہے اور بچہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مسلمان جب تک اپنے اسلام کی اور مکاتب اور مدارس کی حفاظت نہیں کریں گے تب تک اللہ کی طرف سے انہیں نعمت نصیب نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، مدرسے ہمارے قلعے ہیں، دین کے قلعے ہیں، اللہ کے نبی کے دین کے محافظ۔ بتاؤ پیدا کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ آپ کے ہاتھوں کو قبول فرمائے۔ صحابہ دین کے خاطر قربانیوں کا نذرانہ پیش فرمایا کرتے تھے، مدرسے سے محبت کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کے قرآن سے محبت کیا کرتے تھے۔ آؤ
بیلنے والوں، آپ میں سے کوئی اللہ کا نیک بندہ اللہ کا شعر کھڑا ہو اور کہے کہ مفتی صاحب میں اللہ کے نبی کے دین کے خاطر کتنے بوری والے اسرائیل پردھان جی 51,000 روپے، ماشاءاللہ کھڑے ہو، کون ہے بوری والے پردھان جی؟ کہاں ہیں؟ ماشاءاللہ آ جاؤ، یہاں کو آ جاؤ، مصافحہ کرو مجھ سے آگے، دعا تو چاہیے، پیسے دے رہے ہو تو دعا بھی تو لو۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ آپ کے دینے کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ پردھان جی نے 51,000 روپے مدرسے کو دی۔ یہ ہے محبت اللہ اور اس کے رسول کے دین کو پڑھانے والے قلوں سے۔ ماشاءاللہ پردھان جی، اللہ آپ کو دین دنیا دونوں میں خوب عزت نصیب فرمائے، ہمیشہ کامیابی نصیب فرمائے۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ طبیعت خوش ہوئی، اللہ خوب عزت دے۔ بیٹھ جاؤ ادھر، پردھان جی کو بٹھاؤ ادھر۔ اور کون صاحب پردھان جی کے ساتھ اور کون بھائی ہیں جو 51,000 روپے دیں گے مدرسے کو انشاءاللہ؟ کوئی اللہ کا نیک بندہ اللہ کا شعر کھڑا ہو، اللہ کے دین کے خاطر، حافظ قرآن بنانے کے واسطے۔ جب آپ کاروبار کرتے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ بچے قرآن پڑھتے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں اللہ دیکھتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے اور آپ کے کاروبار میں اللہ برکتیں اتار دیتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جمال بھائی 55,000، کون ہے جمال بھائی؟ ماشاءاللہ آؤ بھائی، اللہ قبول فرمائے بھائی جمال بھائی، ماشاءاللہ اللہ تمہیں عزت نصیب فرمائے، آپ کے کاروبار میں بھی پردھان جی کے ساتھ ساتھ خوب ترقی نصیب فرمائے، آپ دونوں کو اللہ خوب عزت نصیب فرمائے۔ بہت اچھا ماشاءاللہ، نوجوان شعر ہے میرا، اور داڑھی پوری رکھ بھائی، کہو انشاءاللہ، حضرت کے سامنے کہہ دو انشاءاللہ، بس ٹھیک۔ اور کون صاحب؟ کوئی تیسرے صاحب؟ سب سے آخری نماز وتر ہوتی ہے، اور وتر میں 3 رکعت ہوتی ہے۔ کھڑا ہو کوئی اللہ کا نیک بندہ، بھائی پردھان جی اور ہمارے بھائی جمال کے ساتھ کوئی اللہ کا شعر، بپر شعر کھڑا ہو، ماشاءاللہ کوئی کھڑا ہو اللہ کا بندہ۔ کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ، اللہ بہت نوازیں گے۔ دین پر خرچ کرنے والوں کو اللہ کبھی کم نہیں کرتے۔ چلو اپنی خوشی سے کچھ کم کر کے آ جاؤ، 50 کر لو، کوئی اللہ کا نیک بندہ کھڑا ہو، 50,000 کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو ماشاءاللہ، کر لو مشورہ۔ نوجوانوں، اللہ کا انتخاب اللہ محبت فرماتے ہیں۔ واہ چچا کھڑے ہو گئے، بہت خوب ماشاءاللہ، آ جاؤ چچا جان میدان میں۔ قاری نسیم صاحب، آپ کی محنتیں بہت خوب، حضرت کی سرپرستی اللہ تعالی ہمارے اوپر تعدیر سلامت رکھے، ہمارے حضرت کا سایہ۔ وعلیکم السلام جی، آپ بعد میں دے دیو، کوئی بات نہیں، فی الحال۔ واہ ماشاءاللہ، جاوید پردھان 61,000، جاوید پردھان 61,000، ماشاءاللہ اللہ ان کے کاروبار میں خوب برکت نصیب فرمائے، خوب ترقی نصیب فرمائے، اللہ انہیں عزت نصیب فرمائے۔ یہ 3 بھائی ماشاءاللہ دین میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ قرآن میں یہی ہے حکم کہ دین کے معاملے میں سابقوا الی الخیرات، اچھائیوں نیکیوں کی طرف دوڑو، مقابلہ کرو ایک دوسرے سے، ماشاءاللہ۔ 61,000 ہمارے پردھان جی، اللہ ان تینوں کو سلامت رکھے، عزت نصیب فرمائے۔ چوتھا کوئی آدمی کھڑا ہو،
خلفائے راشدین 4 ہیں اور ہم چاروں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، چاروں سے محبت فرماتے ہیں۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ماشاءاللہ، بڑھا دیے 65 ہو گئے جی، ماشاءاللہ، بہت اچھے، اللہ قبول فرمائے۔ 65 ہو گئے ان کے پردھان جی کے، کیا نام تھا ان کا؟ بھائی جمال، 65,000، اللہ قبول فرمائے، اللہ عزتوں کے فیصلے فرمائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور بھائی اللہ تعالیٰ خوب عزتوں سے نوازے، سبھی حضرات کو خوب ترقی نصیب فرمائے۔ یہ دین ہے، دین اللہ بہت نوازیں گے انشاءاللہ۔ دین پر خرچ کرنے والوں میں کبھی کمی نہیں ہوتی ہے، اللہ خوب عزت دے۔ آپ حضرات دین کے معاملے میں سبقت سے کام لے رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ کوئی اللہ کا چوتھا شیر بندہ کھڑا ہو، 4 نمبر پر کوئی آدمی کھڑا ہو، اللہ کا بندہ کوئی ہے؟ اللہ کا بندہ، ہاتھ تو اٹھ گیا بھائی، ہاتھ اٹھایا ابھی، فون بھی آیا ہے کسی کا۔ مولوی صاحب کھل کے بات کرو، یا ویسے ہی سلام دعا کر رہے ہو؟ اشارہ کر رہے ہیں کہ ہاتھ سے؟ اللہ قبول فرمائے، آپ کا ہاتھ اٹھانا بھی قبول فرمائے، ماشاءاللہ۔ اور کوئی اللہ کا بندہ؟ دیکھو بڑے تشریف فرما ہے، اور واقعی ہمارے اوپر ہمارے اکابر کا بہت بڑا احسان ہے، کتنا قیمتی وقت ہے اور آپ کو دے رہے ہیں۔ اپنے بڑوں کی قدر کرو، جلدی سے پہنچاؤ۔ کوئی اللہ کا چوتھا بندہ؟ اچھا 40,000 والا ہو، 40,000، کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو۔ صحابہ کرام سے جب حضور فرمایا کرتے تھے تو جو کچھ میسر ہوتا آپ خدمت میں عطا فرما دیا کرتے تھے، پیش کر دیا کرتے تھے۔ کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو۔ 30,000، 30,000 دیکھو آدھے کر دیے، اب تو 65 سے آدھے سے بھی کم ہو گئے۔ کوئی اللہ کا شیر، اللہ کا بندہ کھڑا ہو۔ 30,000۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جنگ کا موقع ہے، غزوے کا موقع ہے، دین کی حفاظت کا مسئلہ ہے، اپنے اپنے گھروں سے لے کر آؤ۔ کوئی صحابی کچھ لے کر آ رہا ہے، کوئی کچھ لے کر آ رہا ہے۔ حضرت عمر آدھا سامان لے کر آئے اور سوچ رہے ہیں کہ آج تو ابو بکر سے جیت جائیں گے۔ حضرت ابو بکر سارا سامان اٹھا کر لائے۔ پیغمبر نے پوچھا کیا چھوڑا گھر کے اندر؟ فرمایا اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، سب کچھ لے کر آ گیا۔ حضرت ابو بکر اس دن فرماتے ہیں کہ میں کبھی حضرت ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکتا۔ بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے سیدنا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا۔ کھڑے ہوں کوئی صاحب اسی محبت صحابہ میں، اللہ کے نبی کی محبت میں کھڑے ہو اور کہے کہ مفتی صاحب 25,000، 25,000 اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جنہیں اللہ نے دیا ہے انہیں دل کھول کر اللہ کے راستے میں دینا چاہیے۔ اللہ دیتا ہے، اللہ برکتیں دیتا ہے، اللہ رحمتیں نازل فرماتا ہے، اللہ کا عطا ہے، اللہ کی عطا ہے۔ اللہ جب دے رہا ہے تو دل کھول کر ہم سب کو دینا چاہیے۔ 25,000۔ کوئی اللہ کا شیر، اللہ کا بندہ کھڑا ہو، آؤ۔ ابھی تو بہت سے لوگ باقی ہے، پورا بیلنا باقی ہے، آؤ اللہ کے بندو۔ 20,000، 20,000 تو کوئی زیادہ نہیں ہے اس جیسے مالدار بستی کے لیے۔ بہت اچھی بستی ہے، تو ہماری قابل فخر بستی ہے، ہماری اپنی بستی ہے، ہمارا علاقہ ہے۔ حضرت تشریف فرمائے، لاؤ صحابہ کی محبت میں، لاؤ خلفائے راشدین کی محبت میں 20,000۔ اللہ کا شیر، اللہ کا بندہ کوئی آئے اور اعلان کروائے کہ ہاں حضور کی محبت، صحابہ کی محبت میں، خلفائے راشدین کی محبت میں ہم دیں گے 20,000۔
قاری صاحب کیسے سست ہو گئے؟ ان تینوں بھائیوں نے ماشاءاللہ حوصلہ بڑھایا تھا، آئیں گے انشاءاللہ۔ بھائی تاخیر نہ کرو، زیادہ کہلوانے سے اچھا نہیں ہے، نیت کرو، اللہ دینے والے ہیں ماشاءاللہ۔ کیا نام بھائی کا؟ آ جاؤ، نام بولو زور سے، جانتے ہیں آپ نام؟ بھائی شانو، ماشاءاللہ، آ جاؤ بھائی، مصافحہ کرو۔ 20,000 بھائی شانو، اللہ اور اس کے رسول اور خلفائے راشدین کی محبت میں 20,000 اللہ قبول فرمائے، اللہ عزتوں کے فیصلے فرمائے۔ ماشاءاللہ، آ جاؤ، بہت اچھا۔ لاؤ، میرے خیال سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے مصافحہ 3 سے ہوا، پیسے 4 کے آئے۔ ہمارے پردھان جی کہاں ہیں؟ وہ جو بیچ میں تھے جن سے مصافحہ رہ گیا، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، نام بولا تھا مجھے یاد آیا، آؤ مصافحہ کرو، اللہ عزتیں دے، برکت نصیب فرمائے، آ جاؤ ماشاءاللہ۔ عید والے بھائیوں سے ہو گیا تھا، پہلے والوں سے ہو گیا، اور وہاں بھی ہے پردھان جی سے بھی جنہوں نے شروعات کی، ابتدا کی، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے بھائی، اللہ عزت نصیب فرمائے، سبھی حضرات کو خوب اللہ عزت دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور کوئی بھائی اللہ کا بندہ 20,000 اللہ خوب خوب عزتوں کے فیصلے فرمائے، عزت نصیب فرمائے، خوب خوب خیر و برکت نازل فرمائے ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ، خوب اللہ برکتیں دے، اللہ عزتیں دے، سب کو خوب اللہ عزتیں دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آؤ بھائی آؤ، کتنے بھائی؟ کتنے کر دیے؟ 20,000۔ چلو اچھا، 10,000 روپے والے آ جاؤ، 10,000 بیل والو، لاج رکھو، لاج، 10,000 روپے والے۔ دیکھو بہت لمبا سفر ہے ہمارا بھی، جلدی آؤ، دیکھو ایک بھائی اور آئے تو ہو گیا ان کا کام تو ماشاءاللہ۔ 10,000 والے، کم سے کم 10 آدمی چاہیے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ کیا نام بھائی؟ بھائی ناظم، ساجم بھائی 10,000۔ کیا نام؟ بھائی محمد عابد 11,000، اللہ قبول فرمائے۔ بھائی عابد 11,000۔ 2 آدمی آئے ابھی، تلک عشرۃ کاملہ، مکمل 10 ہوں، قرآن کریم کی آیت پر عمل ہوگا انشاءاللہ۔ آؤ بھائی، 2 آدمی آئے ہیں ابھی 10,000 والے۔ بیلنا دل والوں کی بستی ہے، محبت والوں کی بستی ہے، اللہ والوں سے محبت والوں کی بستی ہے، اللہ والے اسٹیج پر تشریف فرمائے۔ آؤ حضور کی محبت میں، صحابہ کی محبت میں، اللہ والوں کی محبت میں آ جاؤ۔ آؤ بھائی آؤ، 10,000 والے 2 ہوئے بس، تیسرا کوئی اللہ کا شیر، اللہ کا بندہ کھڑا ہو۔ 10,000 کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے راستے میں دینے سے کبھی کمی نہیں آتی، اللہ عطا فرماتے ہیں۔ کوئی اللہ کا بندہ آئے، اللہ کا شیر آئے، صحابہ کی محبت میں، اللہ کے نبی علیہ السلام تو یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں مال دینے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ میں تو سوچ رہا تھا یہ یہاں آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اچھا کوئی اللہ کا بندہ آئے، 10,000 بھیلنا والو، بہت بڑی فضیلت ہے دین پر خرچ کرنے کی۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ جس مال سے تم محبت کرتے ہو اس کو خرچ کرنے والے نہ بن جاؤ۔ نفیس بھائی متولی صاحب 11,000، اللہ قبول فرمائے، 3 ہو گئے، جلدی جلدی آ جاؤ، 10 آنے ہیں، 10,000 والے کم سے کم 10، ابھی 3 افراد آئے، اور زبردستی نہیں، محبت کا سودا ہے، پیارے نبی کی محبت میں جلدی سے تشریف لاؤ۔ 10,000
10,000 کوئی صاحب کھڑے ہو، 2 دوست مشورہ کر لو، 5 ملا کے 10 کا اعلان کر دو جلدی سے۔ بھیلنا والو ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی بستی ہے، اللہ والے بالکل اللہ والوں کے قریب بستی ہے۔ آ جاؤ بھائی، کتنا پیارا منظر ہے، 6 حافظ قرآن بنے ہیں۔ اچھا چلو 6 حافظ قرآن ہے، ہر حافظ کی طرف سے 1,000 روپے، 6,000 روپے مدرسے کو دو، 6,000 روپے، 12,000۔ ماشاءاللہ پردھان جی کمال کر دیا بھائی تم نے، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ 12,000 اور اعلان کیا پردھان جی نے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بھائی جمال صاحب 12,000 روپے اور، اللہ خوب انہیں عزت دے، خوب برکت نصیب فرمائے۔ اللہ خوب جتنے بھائی جو اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، اللہ خوب ترقیات دے، خوب اللہ عزت دے سب کو، خوب اللہ ترقی نصیب فرمائے۔ رات کا وقت ہے، حضرت کی دعا ہوگی، حضرت کی برکت ہے۔ آؤ اللہ کے بندو آؤ، 5 ہو گئے، 5 باقی ہیں ابھی، 5 ہو گئے، 6 ماشاءاللہ۔ 5,000 والے آؤ، اچھا محبت کے سودے ہیں، دین پر خرچ کرنے والے، دین پر خرچ کرنے والے اٹھیں اور بتائیں کہ یہاں اللہ کے نبی کے عاشق رہتے ہیں، دین سے محبت کرنے والے اللہ کے پروانے ہیں، دیوانے ہیں، مستانے ہیں۔ کھڑے ہو اللہ کے بندے، ماشاءاللہ۔ آ جاؤ بھائی آ جاؤ، 5,000 کوئی زیادہ نہیں ہے، آ جاؤ اللہ کے بندو آ جاؤ۔ 5,000 والے تو کم سے کم 20 آدمی ہونے چاہیے تھے۔ ندیم بھائی 10,000 ماشاءاللہ، ہو گئے جی، 6 ہو گئے، جنہیں 7 ہو گئے، 10,000 والے بھی اللہ قبول فرمائے۔ بھائی رات زیادہ ہو رہی ہے، حضرت کی دعا ہوگی، صبح سب کو فجر بھی پڑھنی ہے، سب کا ہو انشاءاللہ۔ دیکھو ایسا نہ ہو کہ رات کو جلسہ کیا اور صبح کو سو رہے ہو، غلط بات ہو جائے گی، پھر اللہ والے ناراض ہو جائیں گے، اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں گے۔ 10,000 5,000 آ جاؤ اللہ کے بندو آ جاؤ۔ یہ اللہ کا شیر کھڑا ہوا، نام بولو زور سے، آ جاؤ۔ آ رہا میرا شیر، خرامہ خرامہ، آہستہ آہستہ، آ جاؤ بھائی آ جاؤ، ماشاءاللہ آ جاؤ اللہ کے بندو، اللہ والوں کی محبت میں آ جاؤ۔ اچھا آؤ بھائی آؤ، کتنے میرے بھائی؟ 5,000۔ اللہ تمہاری روزی میں برکت نصیب فرمائے، اللہ عزت نصیب فرمائے، اللہ ترقیات نصیب فرمائے۔ آؤ میرے بھائی آؤ، 5,000 والے آ جاؤ۔ اچھا 5,000 والے تو کم سے کم 20 آدمی ہونا چاہیے، یہ بیلنا ہے بیلنا۔ 5,000 اللہ والوں سے بالکل قریب رہتے ہیں آپ، آ جاؤ۔ 20 آدمی کم سے کم آنے چاہیے، 20 آدمی، 5,000 والے۔ آؤ اللہ کے بندو، ادھر سے تو کوئی اٹھ کے ہی نہیں آ رہا کہ قسم کھا کے بیٹھ گئے۔ آؤ جلدی آؤ، بول دو زور سے قاری صاحب، کوئی شرم نہ آئے بولنے میں، ماشاءاللہ۔ کمال بھائی 5,000، کمال بھائی 5,000 ماشاءاللہ، اللہ مبارک فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ عزتوں کے فیصلے فرمائے۔ لکھتے رہو بھائی لکھتے رہو۔ اور اللہ کا کوئی شیر، اللہ کا بندہ، 5,000 والا کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو، کر لو فون ایک دوسرے کو، کہتے ہیں نا کر لو دنیا مٹھی میں، پیسے مٹھی میں ہی آنے ہیں، آ جاؤ لے لے کے مدرسے کی محبت میں، ماشاءاللہ آ جاؤ بھائی۔ 5,000 بیلنا والو، اب دعا کا وقت ہے، بس یہ اللہ کا بندہ آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ ارے بیٹھ گئے، اب تو دینے پڑیں گے محبت میں،
نزاکت بھائی 5000. چلو اللہ قبول فرمائے تمہارا، اللہ بیٹھنا بھی قبول فرمائے. بھائی مذاق کی بات کا برا نہیں ماننا چاہیے، دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، یہ تو محبت کے سودے ہیں، یہ اللہ کی رضا. یہاں تو بیٹھنا بھی قبول ہے اللہ والوں کی محبت میں. ماشاء اللہ. کیا نام بتایا تھا بھائی؟ ذاکر بھائی 5000. نزاکت بھائی ماشاء اللہ 5000. اللہ ان کے دینے کو قبول فرمائے، اللہ عزتوں کے فیصلے فرمائے، اللہ دین اور آخرت دونوں کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے سعادت نصیب فرمائے. جی ماشاء اللہ. اور کوئی بھائی 5000؟ 5000 والے کوئی بھائی آ رہے ہیں؟ پیچھے سے بالکل آواز نہیں آئی کسی کی میرے بھائی کی. کبھی کبھی پیچھے والے سب سے آگے جنت میں ملیں گے. ارے بھائی کیا ہوا؟ ارے تمہاری بات سن کے تو ہم جنت میں آگے پہنچ گئے، تم کیسے پیچھے؟ کہاں گیا؟ ہم دین کو بتاتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے. ایسا بھی ہوگا، اللہ حفاظت فرمائے. آؤ پیچھے والو آؤ، آگے بڑھو جنت کے راستے پر، حضور کے راستے پر آگے چلو. اور کوئی اللہ کا بندہ؟ 5000 میں 2 دوست ہو جاؤ، 2 بھائی ہو جاؤ، 2500. چلو اب تو اعلان کر دو، کوئی زیادہ نہیں کہے میں نے. 2500. 5000 میں 2 آدمی. کوئی اللہ کا بندہ لاؤ. کوئی بات نہیں، 2 ہو، 1 ہو، 1.5 ہو، جتنے ہوں لاؤ. اچھا 2000 1000 والے کھڑے ہوتے رہو. اب تو بہت سارے کھڑے ہو جانے چاہیے، 1000 پہ پہنچ گیا ہے. 2100 عرفان پردھان جی کی طرف سے ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے، اللہ برکت نصیب فرمائے. لاؤ بھائی، کہاں ہے 2100؟ اپنے پاس کیوں رکھ رہے ہو؟ ابھی تو ہمارا ہی سودا چل رہا ہے ان سے، ابھی ہمارے ہاتھ میں ہے. آپ کو ہی پہنچنے ہی تو امانت ہے. آپ بھی مدرسے کی گلک میں جا کے جمع کر دو گے. جی 2000 ماشاءاللہ. کیا نام بھائی کا؟ بھائی رئیس احمد. اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. 2000 ماشاءاللہ. اللہ عزتوں کے فیصلے فرمائے، برکت نصیب فرمائے. لاؤ بھائی 2000. 2100 2000 یہ آئے ماشاءاللہ. کیا نام بتایا تھا ان کا؟ عرفان پردھان جی ماشاءاللہ. اور بھائی آؤ. 2000 2100 2000 2100 1000. آتے رہو، کھڑے ہوتے رہو. اور بس حضرت کی اب دعا کا وقت ہے، اب دعا ہونی ہے اور پھر سب کو جا کر انشاءاللہ سونا ہے اور صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے. کیا میرے بھائی؟ کتنے؟ 5000 ماشاءاللہ. کیا ہوا؟ کیا نام؟ سلمان بھائی ماشاءاللہ. اللہ سلمان بھائی کو سلامت رکھے، اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، اللہ عزتوں کے فیصلے فرمائے، برکت نصیب فرمائے. شہزاد بھائی 2000. بولتے رہو، فون کر دو قاری نسیم احمد صاحب کو، بعد میں دے دینا، سب یہیں کے ہو. مدرسے سے محبت تو ہمیشہ رہتی ہے، بعض مرتبہ وقت پہ پیسے نہیں ہوتے ہیں، گھر پر ہوتے ہیں، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کاروبار کرنے والوں کے بعد میں پیسے آنے ہوتے ہیں. کوئی مشکل نہیں ہے، دے دو. 2 دن میں، 5 دن میں، 1 مہینے میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں. کتنی بڑی سہولت دے رہا ہوں میں، لیکن دے دو. ایسا نہ ہو لکھوا دو اور دو نہ. دینے تو پڑیں گے کیونکہ اللہ کو دیے، یہ تو اللہ کے رجسٹر میں درج ہیں. 1000 شفیق احمد. لکھو مولانا صاحب. 1000 بھائی شفیق احمد صاحب، اللہ قبول فرمائے. حافظ افتخار صاحب شاملی والے 5000. شیاب پور والے حافظ افتخار صاحب 5000. اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ. آؤ میرے بھائیوں، پیچھے سے بھی آؤ، کھڑے ہو کر بول دو. 1000 1500 2000 2100 5000 10000 20000 50000. اور چلو سب سے نیچے آ جاؤ 500 روپے. اللہ کی رضا کے واسطے 500 کا نوٹ ایک گاندھی جی سے اتنی محبت نہیں ہونی چاہیے. 500 تو بہت آسان ہے دینا. عتیق احمد جی. بھائی جمیل احمد 500 روپے. لاؤ 500 کے نوٹ بہت سارے. میرے خیال سے مجمع میں کوئی آدمی ایسا نہ ہو جو مدرسے کی محبت میں، قرآن کی محبت میں، حضور کی محبت میں عطا نہ کرے.
مصطفیٰ مانو بھائی 500 روپے، اللہ تجھے حافظ قرآن بنائے، اللہ دین کا داعی و شیدائی بنائے، اللہ عزتوں کے فیصلے فرمائے۔ لاؤ اللہ کے بندو، دعا لینے کا وقت ہے، دعا لو، لاؤ 500 روپے، 1000 2000، یہ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے محبت کرنے والے، دین سے محبت کرنے والے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ جیسا موقع ہو، جس حال میں موقع ہو، جس حال میں دین پر قربانی کا مسئلہ ہو، کھڑے ہو جاؤ اور دین کے لیے جذبے کا ثبوت پیش کرو۔ کوئی 500 لے کر آئے، کوئی 1000 لے کر آئے، کتنے؟ 1000 ماشاءاللہ۔ کیا نام؟ بھائی انوار۔ 1000 ماشاءاللہ۔ کیا نام؟ مولانا علاء الدین ماشاءاللہ 500 روپے۔ جی بھائی، بھائی ذاکر شامپور، شاکر، بھائی شاکر 1000، بھائی سلیمان 1000، بھائی مقصود علی 500، بھائی شفیق 500 ماشاءاللہ۔ یہ میرا شیر پھر گھوم رہا، اللہ قبول فرمائے۔ جی بھائی محمد انیس ماشاءاللہ، اور یہ چلیے گمنام، اللہ قبول فرمائے۔ لاؤ اللہ کے شیرو، لاؤ لاؤ اللہ کے بندے لاؤ۔ جی ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ خوب عطا فرمائے۔ لاؤ 200 100 لاؤ، کوئی بھی آدمی 100 پہ آ گیا، 100 پہ آؤ اللہ کے بندو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اپنی خوشی سے دے دو۔ حاجی مولی صاحب، اے مولانا صاحب دامت برکاتہم، لو ہمارا رومال اٹھاؤ۔ ہم نے کبھی کسی کے سامنے سوال نہیں کیا، ہم سوال اپنے لیے نہیں کر رہے، اللہ کے لیے، قرآن کی محبت میں، مدرسے کے خاطر، محبت کے خاطر۔ اللہ کا بندہ جس نے نہ دیے ہو، کھڑا ہو، چاہے 10 روپے ہو، چاہے 1 روپیہ ڈالے، محبت کا ثبوت پیش کر دے، اور کچھ نہ ہو تو بند مٹھی ہو کے کہہ دے اللہ میرے پاس ہوں گے تو میں ڈال دوں گا، انشاءاللہ اللہ دے دیں گے۔ بند مٹھی آ کر رومال پر کر دو، اللہ تعالیٰ عزتوں کے فیصلے فرمائے۔ اور آؤ جلدی سے، کوئی اللہ کا بندہ بیٹھا نہ رہے، اور بس میں جا رہا ہوں، حضرت کی دعا ہوگی، اور دعا کے بغیر کوئی مت جائیو، دعا کے بغیر گئے تو ایسے سمجھو خالی ہاتھ گئے۔ بیٹھو، ڈالو اللہ کی رضا کے واسطے۔ یہ ماشاءاللہ، یہ ماشاءاللہ دیکھو اللہ کے دیوانے اٹھ رہے ہیں، یہ دیکھو اللہ کے مستانے اٹھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ 100 روپے، یہ 500 روپے ماشاءاللہ، یہ 200 روپے، اور یہ بچہ میرا 20 روپے لے کر آیا، یہ 500 روپے۔ مسافے کا ٹائم نہیں ہے، بولنے کا ٹائم ہے، جلدی پیچھے چلے جاؤ۔ مسافہ حضرت سے کریو، بڑے حضرت سے، ہم تو بہت چھوٹے ہیں، ہم تو حضرت کی خاک پا بھی نہیں۔ جی جلدی سے بھائی، اللہ کے بندو چلو، اللہ کے بندو جلدی سے ڈالو ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ عزت نصیب فرمائے، اللہ عزت نصیب فرمائے۔ کھڑے ہو اللہ کے شیر، اللہ کے بندے کھڑے ہو، اللہ کے دیوانے کھڑے ہو گئے۔ یہ ہے پیارے نبی سے محبت کرنے والوں کا جذبہ، یہ ہے ابو بکر سے محبت کرنے والوں کا جذبہ، یہ ہے عمر سے محبت کرنے والوں کا جذبہ، یہ ہے۔ آؤ ماشاءاللہ، یہ 1000 روپے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور بہت اچھا، آ گئے علی کے چاہنے والے، آ گئے حیدر کرار کے چاہنے والے، ماشاءاللہ کھڑے ہو جائیے بھائی، اللہ کی رضا نصیب ہو، اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ کے پیغمبر خوش ہو جائے، دین کا، ہاں کھڑے ہو جاؤ بھائی۔ یہ بات تو انہوں نے بتائی نہیں، عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، عورتوں کے اندر کسی بچے کو بھیجو۔ ولی صاحب پردے کا خاص خیال رکھنا، شریعت پہلے ہے۔ کوئی بھی چھوٹا معصوم بچہ جائے اور ہماری ماں بہن بیٹیوں کو اور کوئی رومال دے دو، اس کو جا کر گھوم دے ماشاءاللہ بھائی، اللہ قبول فرمائے۔ یہ 1000 روپے میرے بھائی کا ہے، کیا نام؟ بھائی عنایت کے 1000 روپے۔ بزم کاروان رسول، اور دیکھو فلسطینیوں کی طرف سے بھی دو، دیکھوں گا کون دے گا۔ محبت ہے فلسطین سے، کھڑے ہو اور کہہ دو کہ انشاءاللہ ہمیں محبت ہے فلسطین سے، سرزمین نبی سے، نبیوں کی سرزمین سے۔ ہم محبت کرتے ہیں مسجد اقصیٰ سے، ہمیں محبت ہے ہر اسلام کے چاہنے والے سے، ہر اسلام پسند آدمی سے، ہر اس آدمی سے کہ جو نبی کا ماننے والا ہے۔ ہاں کھڑے ہو جاؤ میرے بھائیوں، اور اللہ سے دعا کریو، خوب دعا کریو، اللہ ہمارے فلسطینیوں کو دوبارہ آباد کر دے، اللہ عزتوں کے فیصلے کر دے۔ اللہ بہت بڑا ہے، سپر پاور اللہ ہے، سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے، کوئی طاقت نہیں اللہ کے علاوہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے علاوہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، صرف اللہ کے رسول آخری نبی اور آخری پیغمبر ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی آدمی ایسا نہ ہو کہ جو اللہ کے نبی کی دین کی محبت میں آنے والا نہ ہو۔ جو کچھ کہا سنا ہے، اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب حضرت کی دعا بھی ہونی ہے۔ اچھا، ودھایک صاحب نے بھی دیا ہے بھائی، سمر پال صاحب نے 5000 روپے۔
ماشاءاللہ دیکھو یہ محبت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دینے کو قبول فرمائے۔ یہ میل جول جو ہے نا ہمارا، یہ ہمارا اس ملک کی خصوصیت ہے، اس ملک کی محبت ہے کہ یہاں ماشاءاللہ دیکھو مدرسے کا جلسہ ہے لیکن ودھائک جی نے بھیجے ہیں، بہت اچھی بات ہے یہ میل جول۔ ہمارے اکابر علماء تو ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ اسلام اور سب ہم مل جل کر رہتے رہے ہیں، پیار اور محبت کا بہت اچھا مذہب ہے اسلام ماشاءاللہ۔ محمد دانش فلسطین کے نام سے 1000 روپے ماشاءاللہ۔ محبت کرو، فلسطین کا نام دلوں میں جذبہ زندہ رکھو، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری عزت، ہماری آبرو سب کچھ حضور کے خاطر قربان ہے، ہمیں کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں ہے۔ فلسطین مظلوموں کی بستی ہے، وہاں ظلم ہوا ہے، وہاں بم برسائے گئے ہیں، وہاں ہمارے معصوموں کو مارا گیا ہے۔ دنیا میں کوئی نہیں ہے، ساری دنیا ایک زبان ہے کہ ہاں فلسطین کے ساتھ ظلم ہوا ہے، وہاں مظلوم ہے ماشاءاللہ۔ بھائی اللہ ہمارا یہ بچہ دیکھو مظلوم ہے، لے کر آیا ہے 100 روپے اللہ اس کے دینے کو ماشاءاللہ۔ دیکھو ماشاءاللہ بہت اچھا، اللہ ہمارے اس بچے کو ٹھیک بھی کرتے، صحت اور عافیت سے نواز دے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اب حضرت کی دعا بھی ہونی ہے اور آپ حضرات جمعے کے ساتھ بیٹھے رہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور جو بھی اگر بھائی دینا چاہیں، قاری نسیم صاحب یہاں موجود ہیں، ان کی محنتیں موجود ہیں، ان کی محبت ہے، یہ اتنی دور سے ہاپوڑ سے بلا لیتے ہیں، اگرچہ ہم رہنے والے امروہہ کے ہیں لیکن ان کی محبت اللہ والوں سے کے دیدار کا موقع نصیب فرما دیتے ہیں، اللہ والوں سے مسافر کا شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، مدرسے کو خوب آباد شاد رکھے، اللہ عزتوں کے فیصلے فرمائے، ہمیشہ دین کے لیے تیار رہے اور دین کی یہ محنت انشاءاللہ ہمیشہ چلتی رہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔